جو شخص اس وظیفے کو پڑھے گا اس پر 70 دروازے نقصان کے بند رہیں گے۔ سب سے چھوٹا دروازہ فقر و فاقہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامنے وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بندہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا عمل کرے گا، انشاءاللہ وہ کبھی بھوکا نہیں سوئے گا۔ فقر و فاقہ اور بھوک و افلاس اس کے ہرگز قریب نہیں آئے گا۔ غیبی روزی کے اسباب پائے گا، دنیا میں عزت ہوگی اور انشاءاللہ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوگی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ سورہ واقعہ ہر روز مغرب کی نماز کے بعد یا رات کو پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ یہ مال و دولت کے لیے بڑا خاص عمل ہے اور بہت سے بزرگوں سے حدیث پاک سے ثابت ہے، تو اس سے پرتاثیر وظیفہ برکت کے لیے دنیا میں اور کون سا ہو سکتا ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ پڑھ کے جو مانگنا ہو مانگ لینا، اللہ کریم غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ غریبی ہو لاچاری ہو، یہ عمل کرنے کے بعد غیب سے دولت ملے گی جس کے پڑھتے ہی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر دنیا جہاں کے خزانے آپ کو مل جائیں گے۔ یہ ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ اگر آج آپ لینے والے ہیں تو انشاءاللہ دینے والے بن جائیں گے۔ تو دل سے یہ عمل کرنا ہے۔ جب تک اس عمل کو سمجھو گے نہیں، یہ ویڈیو سکپ کر کے دیکھو گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بڑی توجہ سے دھیان سے یہ عمل کرنا ہے بلا ناغہ، اور وظائف کرنے کے بعد دل سے دعا کرنی ہے، دعا میں کوئی کمی نہ ہو۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کو اچھی جگہ روزگار اور ملازمت مل جائے، غیبی اسباب پیدا ہوں، عزت کا مقام حاصل ہو، دشمن کے شر سے محفوظ رہیں، معاشرتی زندگی میں عزت کا مقام حاصل ہو، گھر سے بیماری اور نحوست دور ہو جائے، تو آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی تسبیح پڑھنی۔ جو بندہ یہ عمل کرے گا انشاءاللہ وہ اللہ کی جناب سے ہر طرح کی خیر و برکت پائے گا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یعنی اللہ پر توکل اور اسی کے سامنے گڑ گڑانے والے کے ساتھ اللہ کافی ہے۔ وہی خوف زدہ کو امن نصیب فرماتا ہے، طالب پناہ کو پناہ دیتا ہے، وہی بہترین مددگار ہے۔ لہٰذا جو اللہ سے مدد طلب کرے تو اسی پر توکل بھی ہو اور مکمل طور پر اسی کی طرف یکسو ہو جائے تو اللہ پاک اس کی مکمل حفاظت فرماتا ہے، اس کی ضرورت کے مطابق ہر مفید چیز مہیا کرتا ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ جو کوئی تقوی الہی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کے ساتھ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عنایت فرماتا ہے جہاں سے اس سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص اللہ پاک پر توکل کرے تو وہی اس سے کافی ہے۔ سامنے وقار، یہ کمزور لوگوں کی بجائے طاقتور لوگوں کی دعا ہے۔ یہ ان کی دعا ہے جن کے دل مضبوط ہو، جن پر وہمی باتوں کا اثر نہیں ہوتا، جہاں تک کمزوری اور خوف کی رسائی ممکن نہیں، کیونکہ انہیں علم ہے کہ اللہ پاک نے توکل کرنے والے کی مکمل ذمہ داری خود اٹھا رکھی ہے، تو وہ اللہ پر بھرپور بھروسہ کرتا ہے، اللہ کے وعدے کی وجہ سے مطمئن رہتا ہے، چنانچہ اس کی پریشانی اور ذہنی دباؤ زائل ہو جاتا ہے اور تنگی آسانی میں، دکھ سکھ میں اور خوف امن میں بدل جاتا ہے۔ تو تمام بہن بھائی ویڈیو کو بھی سماعت فرمائیں اور دل ہی دل میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں ایک بار ہدیہ درود السلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ والو، بعض اوقات انسان پر ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ جہاں قدم رکھتا ہے وہاں ناکامی ہوتی ہے، جہاں امید باندھ کر جاتا ہے وہاں سے نہیں کا جواب ملتا ہے۔ تو خدا نخواستہ اگر ایسے حالات ہوں تو مایوس نہیں ہونا، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، ہر وقت باوضو رہیں، نماز ادا کریں اور کچھ خاص قرآنی اعمال کرنے ہیں جو آگے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ جو بندہ یہ عمل کرے گا انشاءاللہ رحمت حق کے دروازے کھل جائیں گے، باعزت روزگار ملے گا اور رزق میں برکت ہوگی۔ تو آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل سماعت فرمانا ہے تاکہ وظائف کے حوالے سے مکمل طریقہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے دوسرے بہن بھائیوں تک شیئر کرنا ہے تاکہ سب کا بھلا ہو۔ ان وظائف کے ساتھ آپ نے نماز کی پابندی رکھنی ہے۔ نماز کے بغیر سارے عمل بیکار ہیں۔
جھوٹ سے، غیبت سے، برائی سے بچنا ہے، حسب حیثیت صدقہ و خیرات کرنا ہے اور عاجز بن کر دعا کرنی ہے۔ تو اللہ پر توکل کریں، ساتھ ساتھ اپنی محنت جاری رکھیں، نماز کا خاص خیال رکھیں اور وظائف و تسبیحات کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں، جان و مال میں، کاروبار میں اور رزق میں بے انتہا برکت ہو، تو ایسا عمل بیان کروں گا جو بندہ پڑھے گا اللہ پاک اس کو خیر اور بھلائی عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بیان کروں گا جس کا مفہوم کو یوں ہے کہ جو شخص اس وظیفے کو پڑھے گا اس پر 70 دروازے نقصان کے بند رہیں گے۔ سب سے چھوٹا دروازہ فقر و فاقہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے، یعنی 100 بار، اور اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ اگر کبھی دیر ہو جائے تو اس وظیفہ کو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، انشاءاللہ برکت، بھلائی اور کامیابی آپ کو نصیب ہوگی۔ مال و دولت اور برکت کے لیے سورہ واقعہ کا وظیفہ۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا وہ فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا۔ نیز اس روایت کے راوی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی صاحبزادیوں کو روزانہ اسی سورت کو پڑھنے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ البتہ کوئی مخصوص وقت حدیث پاک میں منقول نہیں ہے، مغرب یا عشاء کے بعد جس وقت بھی سورہ واقعہ کی تلاوت کر لی جائے تو حدیث میں مذکورہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اور جو شخص ہر شب جمعہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے تو اللہ پاک اس کو دوست رکھتا ہے اور اسے لوگوں کا محبوب بنا دیتا ہے، اور وہ دنیا میں ہرگز ناراضگی اور تکلیف نہیں دیکھتا، اور فقر و فاقہ و آفات دنیا میں سے کوئی آفت اس پر نہیں آئے گی، اور وہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے رفقاء میں شمار ہو۔ اللہ والو، سورہ واقعہ قرآن مجید کے 27ویں پارہ میں ہے، اور یہ وظیفہ حدیث پاک سے اور بزرگان دین کا مجرب ہے، تو اس سے پرتاثیر وظیفہ برکت کے لیے دنیا میں اور کون سا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے والد محترم سے یہ عمل پایا ہے جو کہ بہت ہی مجرب ہے کہ بعد از نماز مغرب یا عشاء سب سے پہلے ایک مرتبہ سورہ واقعہ شریف پڑھ لیا کرے اور اس کی برکت سمیٹے۔ اللہ والو، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کو اچھی جگہ ملازمت مل جائے اور باعزت روزی کا آسمان پیدا ہو جائے تو اس کے لیے مندرجہ ذیل عمل بہت مجرب اور مفید ثابت ہوگا اللہ کے حکم سے۔ عمل یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد باوضو 11 بار درود شریف پڑھے، اس کے بعد 575 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے، آخر میں 11 بار درود شریف پڑھ لے، پھر باعزت ملازمت کی، روزگار کی دعا کرے، انشاءاللہ بہترین جگہ ملازمت مل جائے گی اور غیبی اسباب مہیا ہوں گے۔ عزت کا مقام حاصل کرنے کے لیے عمل بہت مفید ہے۔ اس عمل کی برکت سے دشمنوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے، معاشرتی زندگی میں عزت کا مقام حاصل ہوگا۔ اللہ والو، یہ حاجت روائی کی دعا ہے، یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور ایک مسلمان کے ساتھ دنیاوی و اخروی ہر پریشانی کا علاج ہے۔ تو ان وظائف کے حوالے سے تمام بہن بھائیوں کو اجازت ہے توجہ اور دھیان سے روزانہ کی بنیاد پر ان کو پڑھنا ہے۔ ان میں سے جو وظیفہ اختیار کرنا چاہیں وہ آپ کی ثواب دید ہے، لیکن جو عمل کریں وہ رب کی رضا کے لیے کرنا ہے اور توجہ سے، دھیان سے روزانہ کی بنیاد پر پابندی سے عمل کرنا ہے۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ ساتھ نماز کا خاص خیال رکھنا ہے، نماز کے بغیر کوئی عمل آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ چند ہفتے بلا ناغہ یہ عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ دن گزرتے جائیں گے اور آپ کے حالات بدلتے جائیں گے۔ یہ ایک ایسا غیبی عمل ہے جو آپ کو مخلوق سے بے نیاز کرے گا اور رزق آپ کے پیچھے چل پڑے گا۔ بیماری اور نحوست دور رہے گی، ناگہانی آفات و بلا سے محفوظ رہیں گے، اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ ان وظائف کو اپنے روزانہ کی معمولات میں شامل رکھیں
پھر جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ پاک اس کے واسطے تنگی سے نکلنے کا رستہ نکال دیتا ہے اور ہر غم اور پریشانی سے نجات دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان وظائف کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور التجا ہے کہ تمام بہن بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھا کرے۔ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے حوالے سے سورہ واقعہ کا بڑا خاص عمل بیان کیا، ان کو دل سے پڑھنا ہے اور رو کے دعا کرنی ہے۔ ہماری حوصلہ افزائی کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن بیل کو پریس کریں تاکہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ ہمیشہ کامیاب رہیں، اللہ پاک کے فرمان میں رہیں۔ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔